پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے ایک جادوئی سکے کی۔ دور دراز کی پہاڑیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، سبز لہلہاتے کھیت اور صاف نیلا آسمان۔ اسی گاؤں میں علی نام کا ایک بہادر لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن علی معمول کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ کچھ بچے کھیتوں میں اور کچھ جنگل میں چھپ گئے۔ علی بھی جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ اچانک اسے زمین پر کوئی چمکتی چیز نظر آئی۔ سورج کی روشنی میں وہ خوب دمک رہی تھی۔ جب علی قریب گیا اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک سنہری سکہ ہے۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیسے ہی اس نے سکہ اٹھایا، ایک عجیب سی سنسنی اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اسی لمحے ایک جادوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اب سے ہر چیز جو تم چھوؤ گے سونا بن جائے گی، لیکن یاد رکھو ہر طاقت آزمائش بھی ہوتی ہے۔ علی حیران اور تھوڑا خوفزدہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جادوئی سکے کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے سوچا، کیا واقعی میں ہر چیز کو سونے میں بدل سکتا ہوں؟ اس نے اس سکے کی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ایک پتے کو چھوا، وہ فوراً سونا بن گیا۔ پھر ایک چھوٹے سے پتھر کو چھوا، وہ بھی سونا بن گیا۔ علی خوشی سے اچھل پڑا، واو، میں تو امیر بن جاؤں گا، سب کچھ سونے کا۔ لیکن خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی۔ جب علی نے ایک خوبصورت پھول کو چھوا تو وہ سونا بن گیا، مگر اپنی خوشبو اور زندگی کھو بیٹھا۔ پھر اس نے ایک ننھے پرندے کے گھونسلے کو چھوا، وہ بھی سونا بن گیا۔ پرندے گھبرا کر اڑ گئے اور ان کا گھر تباہ ہو گیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو سب کچھ برباد کر رہا ہوں، اس نے سوچا۔ وہ خوفزدہ ہو کر گاؤں کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں جو بھی چیز، درخت، پتھر، گھاس اس کے ہاتھ یا قدموں کو چھوتی سونا بن جاتی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے خود کو سب سے دور رکھا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن اس کا دل ٹوٹ گیا جب اسے احساس ہوا کہ اب وہ اپنی ماں کو بھی گلے نہیں لگا سکتا۔ ایک سادہ سا پیار بھی خطرناک ہو چکا تھا۔ مایوسی اور ندامت کے عالم میں علی دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ سکہ اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اب وہ چمک بوجھ لگنے لگی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے دادا کی وہ بات یاد آئی، اصل طاقت وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، نہ کہ جو انسان کو تنہا کر دے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کسی جواب کی تلاش میں ہو۔ تب دریا کے پار اسے ایک بوڑھا درویش نمودار ہوا، جس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ درویش نے کہا، یہ سکہ تمہیں ایک سبق سکھانے آیا تھا علی۔ اگر تم وعدہ کرو کہ اب اسے نیکی، محبت اور خدمت کے لیے استعمال کرو گے تو تمہیں دوبارہ اختیار دیا جائے گا۔ علی نے درویش سے وعدہ کیا کہ اب اس سکے کو صرف نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ درویش نے مسکرا کر سر ہلایا اور سکہ دوبارہ ایک نرم روشنی سے جگمگا اٹھا۔ علی نے سکہ اپنی امی جان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ یہ طاقت امانت ہے امی جان، آپ ہی اس کی محافظ ہوں گی۔ امی جان نے محبت سے سکہ تھام لیا اور نرمی سے کہا، یاد رکھو بیٹا، اصل دولت دل کی ہوتی ہے، سونے کی نہیں۔ اب علی نے ایک نئی سمجھداری کے ساتھ سکہ استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے عام پتھروں یا پرانے سکوں کو سونے میں بدلتا اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے لوگوں کی مدد کرتا۔ وہ ہر بار ماما سے اجازت لیتا اور سکہ ان کے پاس ہی رہنے دیتا۔ وہ یہ کام خاموشی سے کرتا تاکہ شہرت نہ ہو، صرف بھلائی ہو۔ سب سے پہلے علی نے گاؤں کے غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے چھوٹے محفوظ گھر بنوائے۔ انہیں چھت چاہیے، نمائش نہیں، علی نے سوچا۔ پھر علی نے ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا۔ فرنیچر، کتابیں، تختیاں سب اس کے پیسے سے خریدے تاکہ بچے سکون سے سیکھ سکیں۔ مقامی طبیب کے مشورے سے علی نے ایک چھوٹا شفا خانہ قائم کروایا اور وہاں کے لیے ضروری آلات و ادویات فراہم کی تاکہ سب کو مفت علاج ملے۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ درختوں، پھولوں یا پرندوں کو کبھی سونے میں نہیں بدلے گا، کیونکہ قدرت کو سونا نہیں، حفاظت چاہیے۔ علی نے اپنی کہانی دوسرے دیہاتیوں میں بچوں کو سنانے شروع کر دی۔ وہ کہتا، طاقت کھیل نہیں، امانت ہے۔
اسے نرمی، عقل اور محبت سے استعمال کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ کئی سالوں تک علی نے سکہ اپنی امی جان کی نگرانی میں عقل اور محبت سے استعمال کیا۔ گاؤں خوشحال ہوتا گیا، لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ پھر ایک دن علی دریا کے کنارے بیٹھا اپنی کہانی لکھ رہا تھا۔ اس نے جیب سے سکہ نکالا تو دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنی چمک کھو رہا ہے۔ پھر ایک نرم سی روشنی میں سکہ علی کی ہتھیلی میں پگھل کر غائب ہو گیا۔ علی مسکرایا، شاید اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ طاقت اب علی کے اندر آ چکی تھی، علم، ہمدردی اور سمجھداری کی صورت میں، اور تب سے لوگ علی کو سونے والا لڑکا نہیں بلکہ سنہری دل والا لڑکا کہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ اصل خزانہ وہ ہوتا ہے جو دلوں کو روشن کرے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔